تو یہ مرزا جیلمی نے اس پر اعتراض کر دیا کہ کافروں کی مسجدوں کو انہوں نے مثل گھر شمار کیا، ان کو یہ حیثیت دی ہے۔ 3 سوال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے۔ پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی، دیوبند اور اہل حدیث کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا، کفار کی مسجد۔ تو جب کافروں کی عبادت گاہیں جو بطور مساجد وہ بناتے ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول نے قبول نہیں کیا تو اعلیٰ حضرت بریلوی کیسے قبول کر سکتے؟ اسی لیے انہوں نے بات کی کہ جن فرقوں کے عقائد کفریاں ہیں وہ اگر اپنی عبادت گاہوں کو بطور مساجد بھی بناتے ہیں تو ان کا حکم مثل مسجد نہیں ہوگا بلکہ وہ مثل گھر ہوگا۔ تو یہی بات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو ایسے میں اعلیٰ حضرت بریلوی نے کوئی خلاف بات تو کی نہیں، تو ایسے میں مرزا جیلمی کو یہ درد کیوں اٹھی؟ اس لیے کہ وہ خود بھی گستاخ رسول ہے۔ نبی کے بارے میں کہہ دیا نبی تو شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ، نبی کے بارے میں یہ بات کہہ دی، کہنے لگا نبی تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ، اور بزرگان دین کے بارے میں یہ بات کر دی، ان کے بارے میں کہنے لگا کہ بزرگان دین تو شاہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا چلو بزرگوں کو بھی ایک طرف اگر کر دیا جائے تو یہ دیکھو اپنی ماں کے بارے میں کہہ دیا ماں بھی شاہ کوئی نہیں، تو یہ جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکا وہ کسی کا کیا ہوگا؟ تو ایسے بدبخت بندے سے بھی بچنا چاہیے، اس کے عقیدے سے بھی بچنا چاہیے۔ بالکل مرزا جیلمی بھی اگر کل کو کوئی عبادت گاہیں تعمیر کرتا ہے تو ان کو بھی بطور مساجد نہیں کیا جائے گا، وہ بھی مثل گھر ہی شمار کی جائیں گی۔ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا، مسجد والا تقدس نہیں ہوگا، کفار کی مسجد۔ گستاخ رسول علی مرزا جیلمی جہنمی نے کفار جو اپنی عبادت گاہوں کو بطور مساجد تعمیر کرتے ہیں ان کو مثل گھر کہنے پر اعتراض کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے فرقوں کی مساجد کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مساجد جو ہیں وہ مثل گھر ہیں، مسجدیں نہیں۔ تو میں نے کہا جن فرقوں کے عقائد کفریہ ہوں گے، چاہے جو نبی کے علم کو کم اور شیطان کے علم کو زیادہ جانے، جن کے عقیدے میں یہ شامل ہو امکان کذب، جن کے عقیدے میں یہ ہو گیا رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی ختم نبوت یہ منافی نہیں ہے، جن کے اس طرح کے کفریہ عقائد ہوں گے ان کی اگر وہ اپنی عبادت کے طور پر ایسی جگہوں کو تعمیر کرتے ہیں بطور مساجد کو، تو فرمایا ان کے بارے میں ان کی جو مساجد ہیں وہ کبھی بھی مساجد میں شمار نہیں ہوں گی بلکہ وہ مثل گھر کی ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کافروں کو جائز ہی کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، اس لیے کیونکہ کافر جو اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرتے ہیں وہ کفر کے لیے کرتے ہیں، اور اگر وہ مسجد کے طور پر کریں گے اور ان کی مسجدوں کو قبول بھی کر لیا جائے تو کیا وہ مسجدوں میں کفر کے لیے ان کو تعمیر کریں گے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسری اس میں بات یہ بھی شامل ہے کہ وہ چیز جو کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اس کا شعار بن جاتی ہے، اسی طرح مسجدیں اسلام کا شعار ہیں، اور اس پر یہ ہے کہ اس کے اندر محراب تعمیر ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ گنبد بنائے جاتے ہیں، مینار بھی تعمیر کیے جاتے ہیں، اذان اور خطبہ وغیرہ ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سارے اسلام کے شعار ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے سرکار جان عالم اگر کسی قوم کی طرف صحابہ کے لشکر کو روانہ کرتے جنگ کے لیے تو ان سے کہتے کہ اگر تم وہاں پر اذان کو دیکھو یا مسجد وغیرہ دیکھو تو اس قوم پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اس واسطے کہ پھر وہ اس کے رہنے والے لوگ جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے تو وہاں پہ اسلام موجود ہوگا، تو یہ اسلام کے شعار میں سے ہے۔ ایسے میں کافروں کو کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اسلام کے شعار کو اپنائیں، کیونکہ جس طرح ہمارے علاقے کے اندر جو ہے وہ فوجی لباس کو کوئی دوسرا بندہ غیر فوجی نہیں پہن سکتا کیونکہ یہ جرم ہے، ایسے ہی جج کے شعار کو بھی کوئی دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا، یہ بھی جرم ہے۔ تو اس طرح پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے شعار کو کوئی دوسرا اپنا لے جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے منع بھی فرما دیا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب